يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي أصحابك يا نور الله رأيت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جو بندہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس کا شفیع بن جاؤں گا، یعنی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا، صحابہ سے پوچھا تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل وغیرہ رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب بندہ دن میں 5 مرتبہ نہائے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی میل بھی نہیں رہتی۔ اپنی شعار زندگی بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے نماز تو بالکل قضا کرنی ہی نہیں ہے۔ تو آئیے یہ حدیث پاک اپنے نماز کی فضیلت میں سماعت کر لی۔ آج کا ہمارا موضوع تھا اوقات مکروہہ، یعنی جن اوقات میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انتہائی اہم ترین یہ موضوع ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے۔ اس میں 3 وقت ایسے ہیں جس میں ہم بالکل کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ واجب پڑھ سکتے ہیں۔ واجب وطر ہے یا کسی چیز کے اندر نظر یا منت ہم نے مان لی تو اس کو بھی جو ہے وہ بھی نماز پڑھنا پر واجب ہے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہم نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ واجب پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 وقت ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ آپ اس طریقے سے اگر یاد کریں گے تو بآسانی یہ یاد ہو جائے گی۔ پہلا وقت ہے طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد تک، یعنی طلوع آفتاب جب سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کر تقریباً 20 منٹ علماء کرام نے احتیاطی ٹائم بیچ میں رکھتے ہوئے یہ 20 منٹ کا ارشاد فرمایا کہ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ بندہ یہ وقت ایسا ہے مکروہ وقت جس میں ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، فرض نہیں پڑھ سکتے، واجب نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد جو دوسرا وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے تک۔ یہ وقت ایسا ہے جس میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا جو وقت ہے وہ ہے نصف النہار، جسے دعوی کبریٰ بھی کہتے ہیں، جسے زوال کا وقت بھی کہتے ہیں۔ اس کا بھی تعلق سورج کے ساتھ ہے، یعنی جب بالکل سورج سر پہ آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دعوی کبریٰ نصف النہار کہتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت اور جب سورج غروب ہوتا ہے، اس کا درمیانی ٹائم یہ وقت ہوتا ہے زوال کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے زوال کا وقت ہے، تو 12 بجے زوال کا وقت نہیں، یہ زوال کا وقت جس طرح مغرب کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے اور طلوع آفتاب کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو اس حساب سے یہ زوال کا وقت بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کیلنڈر جو ادھر لگا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو دعوی کبریٰ اگر لکھا ہوا ہے یا زوال کا وقت لکھا ہوا ہے یا نصف النہار لکھا ہوا ہے تو یہ وہی وقت ہے، یعنی جس میں ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے سورج مثال کے طور پر 6 بجے طلوع ہوتا ہے اور 8 بجے غروب ہوتا ہے، تو 7 بجے یہ نصف النہار کا وقت ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ۔ سورج طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی وقت کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ تو یہ زوال کا وقت ایسا ہے جس میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ کوئی نفل، نہ قضا، نہ واجب، نہ فرض۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ
اگر کسی بندے کی اس دن کی عصر کی نماز رہتی ہے، یعنی ایک دن جو چل رہا ہے، آج کا دن ہے اور مکروہ وقت شروع ہو گیا مغرب کا، یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، تو ابھی تک اس دن کی اگر ہم نے عصر کی نماز نہیں نہ پڑھی تو اس میں ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنا یہ حرام اور گناہ ہے، یعنی اتنی تاخیر کرنے پر اس کو گناہ ملے گا اگر وہ بلا عذر نماز عصر کو اتنا لیٹ پڑتا ہے، اتنا تاخیر سے پڑتا ہے، تو اس سے یہ حرام اور گناہ ہے۔ تو یہ وقت ایسا ہے جس میں ہم فقط اس دن کی کوئی اور قضا نہیں اثر، یعنی پچھلے دن کی قضا نہیں، پچھلے ہفتے کی قضا اثر نہیں، بلکہ اسی دن کی اگر عصر کی نماز رہتی ہے تو ہم وہ مکروہ وقت میں وہ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کرنا کیا ہوگی؟ حرام اور گناہ ہوگی۔ ظاہر ہے جو چیز حرام ہے تو حرام کام کا مرتکب جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں ہم کوئی بھی نفل، کوئی بھی قضا، کوئی بھی فرض، کوئی بھی واجب ادا نہیں کر سکتے۔ اب ان 3 اوقات کو سورج کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس سے آگے پھر 2 وقت ایسے ہیں جس میں ہم نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 تو ہے ہی ہیں جن میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں قضا بھی واجب بھی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور 2 وقت ایسے ہیں جس میں ہم نفل نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون سے وقت ہیں؟ آپ یہ کیلنڈر پر بھی دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا یا طلوع فجر یا لکھا ہوگا ختم سحری۔ تو سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، سارے طلوع فجر شروع ہو جاتا ہے، تو سحری کا ٹائم ختم ہوا، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جو فجر کا پورا وقت ہے، اس فجر کے پورے وقت میں ہم کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں نفل بعض آ کر تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت میں ہم نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک یہ وقت ہے اور دوسرا وقت ہے نماز عصر ادا کرنے کے بعد، یعنی اگر کسی بندے نے عصر کے فرض پڑھ لیے نا تو اس وقت سے لے کر جو ہے نماز مغرب تک یہ وہ وقت ہے جس میں ہم کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے، اس نے اپنے لیے جانا ہے، آپ نے اپنے لیے سننا ہے، تو آپ جس توجہ میری طرف آئے، جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے، ہو سکتا ہے اس کا عذر بھی ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے جا رہا ہے، تو آپ توجہ میری طرف۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ ان وقتوں میں یہ جو 2 وقت میں نے بیان کی، جو پہلے 3 بیان کیے اس میں تو قضا پڑھ ہی نہیں نہ سکتے، ان 2 وقتوں میں یعنی پورا جو فجر کا وقت ہے وہ، اور جب عصر کے ہم نے فرض ادا کر لیے اس کے بعد، ان وقت میں ہم کیا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان 2 وقتوں میں قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا، اگر کسی بندے نے فجر کے پورے وقت میں یا عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد قضا پڑھنی ہے تو وہ چھپ کر قضا پڑھے گا لوگوں کے سامنے، یعنی فرض پڑھے عصر کے تو پیچھے ہٹ کے وہ پھر قضا پڑھنے لگے، تو ایسا نہیں کرے گا۔ یا فجر کے پورے وقت میں وہ جو ہے وہ اپنی قضا پڑھنا شروع کر دے تو وہ قضا چھپ کر پڑھے گا، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھے گا۔ اب وجہ کیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں پڑھے گا؟ یہ قضا نماز ایک گناہ ہے، یعنی اس نے چھوڑی نماز، اب اس کی قضا کر رہا ہے، تو یہ قضا کرنا ایک گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، یعنی گناہ کو دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب ایک بندے نے نماز قضا کر دی، ایک یہ گناہ کیا، اب اس کی قضا کر رہا ہے، آپ دیکھنے والے نے عصر کی نماز کے بعد آپ اگر اپنی قضا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھنے والے نے تو یہ کیا رہنا، میں نفل تو پڑھ نہیں سکتا عصر کے فرضوں کے بعد، تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ قضا کر رہا ہے، تو اس گناہ کو ظاہر کیا تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ فجر کے فرض پڑھتا ہے یا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد وہ قضا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے اگر وہ ان 2 وقتوں میں قضا پڑے گا تو چھپ کر قضا پڑے گا، گھر میں قضا پڑے
لیکن ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں کے سامنے گناہ کو ظاہر کرنا گناہ نہیں ہے، وہ گھر والوں سے بھی چھپ کر اپنی قضا نماز پڑھے گا۔ تو 3 اوقات ہم نے یہ سماعت کیے جن میں ہم نہ کوئی فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی واجب پڑھ سکتے ہیں جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اسی طرح 2 وقت ہم نے ایسے سماعت کیے جس میں صرف نفل نہیں پڑھ سکتے، وہ ہے فجر کا پورا وقت اور نماز عصر کے فرض ادا کر لینے کے بعد۔ اگر عصر کا وقت شروع ہو گیا لیکن بندے نے ابھی تک عصر کے فرض نہیں پڑھے تو فرض پڑھنے سے پہلے وہ جتنے چاہے مرضی نوافل پڑھے تو وہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے عصر کے فرض پڑھ لیے پھر اس کے بعد وہ نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اور البتہ یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نوافل کی کثرت کرتا رہے اور یہاں پر مغروب وقت جو ہے وہ غروب آفتاب والا وہ شروع ہو جائے، تو اتنی تاخیر کرنی بھی حرام ہے۔ وہ اس کا نفل فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ حرام کام کا مرتکب ہو گیا ہے، اس نے عصر کو اتنا تاخیر کے ساتھ پڑھا ہے، اتنا لیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ترین مسائل تھے جن کو سمجھنا ہم پر ضروری تھا۔ یہ پہلے سے ہی ہم پر فرض تھا لیکن ہم نے تاخیر کر دی، تو انشاءاللہ ہم اب مس نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ کل بھی کچھ ایسے اوقات ہیں جن کو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جس میں ہم نفل وغیرہ نماز وغیرہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ جو خاص تھے مخصوص تھے یہ 5 اوقات تھے جو میں نے آج عرض کر دیے۔ یہ 5 اوقات کو یاد رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ میں اس کو دہرا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطالعہ کے مطابق اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي